الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. معزز سامعین، ناظرین و حاضرین، علماء گرامی قدر اور دور دراز سے، مظفر آباد سے، باغ سے، کوہالہ سے اور نہ جانے کن کن دیہاتوں سے، علاقوں سے تشریف لائے ہوئے صاحب نسبت اور باذوق اور وہ لوگ جن کے گلوں میں، گردنوں میں غلامی مصطفیٰ کا پٹا پڑا ہوا ہے، آپ کے لیے اور میرے لیے یہ امر باعث صد افتخار و مباحات ہے کہ آج دیر کوٹ میں تقریباً 100 سال کے بعد، جیسا کہ مولانا غلام یاسین شاہ صاحب نے بھی ابھی ذکر کیا، میرے جد امجد حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں تشریف لائے اور حضرت بابو جی بھی تشریف لائے. تو اس کے بعد میں پہلی مرتبہ اس علاقے میں آیا ہوں. اس مرتبہ میرے والد گرامی کے عرس پر دھیر کوٹ کے بہت سے حضرات یاسین شاہ صاحب کے ساتھ وہاں گئے. درگاہ میں میں ملاقات کر رہا تھا تو ان لوگوں نے، ویسے بھی شاہ صاحب مجھے کئی مرتبہ کہا کرتے تھے، لیکن اس دفعہ انہوں نے 40-50 آدمیوں کو میرے سامنے کر دیا کہ مجھے تو ہر موقع پر یہ کہہ دیتے اچھا انشاءاللہ آئیں گے آئیں گے. اتنے آدمی جمع ہو کر آئے، میں نے کہا کہ اب انشاءاللہ ضرور میں جاؤں گا. راستہ دشوار ہے، آسان مقامات پر تو پیر حضرات مشائخ تو آتے ہی رہتے ہیں، لیکن دشوار جگہ جہاں مراحل راستے کے بڑے کٹھن ہوں، تنگیاں ہوں، سختی ہو، گرد و غبار ہو، وہاں ذرا کم ہی لوگ آتے ہیں. اور پھر ہم جیسے لوگ جو مرکز میں رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تمام سہولتیں عطا فرمائی ہیں، تو ہم لوگوں کا آنا بڑا ذرا مشکل ہوتا ہے. لیکن آپ سب لوگ جاتے ہیں. میں نے یہ بھی سوچا کہ آپ 100 سال سے وہاں جا رہے ہیں تو ہم میں سے کوئی بھی کم از کم ایک مرتبہ تو آئے. تو یہ صرف مشائخت اور پیری مریدی کے حوالے سے میں نہیں آیا ہوں. میں نے جو کہا نا کہ
یہ امر باعث صد فخر و مباحات ہے میرے لیے اور آپ کے لیے بھی۔ آپ تو سمجھیں گے کہ ہمارا پیر آیا ہے، لیکن میرے لیے بھی کیا فخر ہے، مجھے بھی فخر ہے۔ آپ کو اگر فخر ہے تو مجھے بھی فخر ہے۔ مجھے یہ فخر ہے کہ میں ان مسکین اور غریب لوگوں میں آیا ہوں جن کے پاس مالی وسائل اور معاشی وسائل تو غالباً شہر والوں کے مقابلے میں نہیں ہیں، لیکن ان کے اندر، ان کے دلوں میں وہ عشق مصطفیٰ کی چنگاری موجود ہے۔ وہ درد، وہ عشق، وہ محبت ناموس مصطفیٰ پر جب آنچ آنے کو ہو تو اس وقت یہی غریب اور مسکین لوگ باہر میدان میں نکلتے ہیں۔ آپ کی اس محبت کو دیکھ کر میں یہ فخر کرتا ہوں کہ میں آج ان لوگوں میں بیٹھا ہوں جن کے دلوں میں حب مصطفیٰ ہے، حب آل مصطفیٰ ہے، حب صحابہ کرام ہے، حب اولیاء اعظام ہے، حب فقہاء و مجتہدین ہے، اور اللہ کے جو خاص اور برگزیدہ بندے ہیں ان کی محبت بھی ہے۔ تو یہ بہت بڑا سرمایہ ہے۔ ایمان عقیدے کا نام ہے، اور میری باتیں بڑی ذرا عام جو خطابات، مجھ سے بہت اعلیٰ درجے کے خطیب موجود ہیں، بڑے علم والے موجود ہیں، بہت اعلیٰ بولنے والے ہیں، میں کچھ بھی نہیں، لیکن جو کچھ بھی نہ ہو اس میں کچھ کا لفظ تو موجود ہے نا۔ کچھ کا لفظ تو نہیں نکلتا نا۔ کچھ جتنا کچھ بھی ہوں اتنا کچھ ہی آپ کے سامنے بیان کروں گا، اور یہ اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر کہ میں جو بیان کروں گا یا مجھے اللہ توفیق عطا فرمائے گا وہ محض اس کی رضا کے لیے کہ میرا مالک اور آپ کا مالک آپ سے بھی راضی ہو اور مجھ سے بھی راضی ہو۔ تو اس لیے اللہ کا پیغام، اس کے رسول کا پیغام دینے کے لیے میں گولڈا شریف سے پیر میر علی شاہ صاحب کی نمائندگی کرنے میں آپ کے لیے آیا ہوں کہ وہ میسج، جس میسج نے پیر مہر علی کو پیر مہر علی بنایا، سمجھ آئی نا؟ تو وہ میسج تھا جس نے پیر مہر علی کو پیر مہر علی بنایا، ورنہ اور پیر بھی لاکھوں ہیں، ہزاروں ہیں، تو جو وہ میسج دیتا ہے پیر وہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ میسج دینے کے لیے، سمجھانے کے لیے جو اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرمائے گا۔ تو ایمان یہ عقیدہ ہے، عقیدے کا نام ہے۔ عقیدہ کیا ہے؟ غیر محسوس، غیر مبصر چیز، وہ چیز جو نہ نظر آتی ہے نہ محسوس ہوتی ہے، کوئی گیس نہیں، کوئی روح نہیں، کوئی پھونک نہیں، کوئی ٹھوس چیز نہیں کہ جو زائل ہو جائے اور نکلتی ہوئی ہمیں نظر آئے، کوئی مادہ سیلانی نہیں کہ آپ بہتا ہوا ہمیں نظر آ جائے، لیکن دماغ کے اندر عقیدہ ایسی چیز ہے کہ اس سے انسان کی آبرو ہے۔ ایک بد مذہب جب دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے تو وہ ایک عقیدہ کیا ہے؟ خیال ہے، تصور ہے، پھر تصدیق ہے، اقرار باللسان ہے، تصدیق بالقلب ہے، اس کا نام عقیدہ ہے۔ عقیدہ اس پر سارے انسان کی جو عقائد اور ترقی کی جو عمارت ہے
وہ تعمیر ہے اس عقیدے میں۔ اگر عقیدہ آپ کا ٹھیک ہے تو آپ غریب ہیں، کوئی بات نہیں، غریب ابو ہریرہ بھی تھے، غریب خباب بھی تھے، غریب بلال بھی تھے۔ خوبصورت ہونا کوئی ضروری نہیں، بلال کے موٹے موٹے ہونٹ تھے، کالے رنگ کے آدمی تھے، کوئی خوبصورت آدمی نہیں تھے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ بلال کے اندر وہ عقیدہ تھا توحید کا اور رسالت مآب کی محبت کا، وہ ایک سرمایہ تھا ان کے پاس کہ جب حضور کی وفات کے بعد حضرت سیدنا فاروق اعظم تشریف فرما ہوتے تو جب حضرت بلال سامنے آتے تھے تو آپ پتہ ہے کیا فرماتے تھے؟ وہ فاروق اعظم جس کے نام سے کیسر و کسرا کانپ جاتا تھا، وہ فاروق اعظم جس کے متعلق حضور نے فرمایا کہ لو کانا نبی بعدی لکانا عمر، کہ اگر میرے بعد نبی ہونا ممکن ہوتا تو عمر نبی ہوتا۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب کیا ہے کہ عمر میں کوالٹیز جو ہیں وہ نبوت کی ہیں، صلاحیتیں نبوت کی ہیں، لیکن یہ دروازہ بند ہے۔ میں ذرا بات چلاتا ہوں، میں خطیب نہیں ہوں، بس سادی سادی باتیں کرتا ہوں تو نتیجہ میں جلدی نکالتا ہوں، کیونکہ خیر الکلام ما کلا و دلہ ولم یملا، بہترین کلام وہ ہوتا ہے جو تھوڑا ہو اور اپنے موضوع پر دلالت کر رہا ہو اور جو سامعین میں اکتاہٹ پیدا نہ کرے، کلام وہ ہوتا ہے۔ کوشش کروں گا کہ ساتھ ساتھ نتیجہ نکالتا جاؤں۔ تو حضور نے فرمایا کہ اس میں صلاحیت نبوت کی ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن نبی نہیں ہے۔ میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ جو 1400 سال بعد یا حضرت عمر کے بعد جن لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ان کو غور کرنا چاہیے، یا آج ان کے ماننے والوں کو غور کرنا چاہیے کہ جب خاتم الانبیاء والمرسلین نے یہ فرما کر کہ عمر میں صلاحیت نبوت ہے لیکن نبوت میرے بعد ختم ہے، تو کیا کسی کو حق پہنچتا ہے کہ فاروق اعظم جیسا آدمی اگر نبی نہیں بن سکتا تو اور کیوں کوئی جھک مارے؟ کسی کو کیا حق ہے کہ جس نے حضور کو دیکھا ہے جی اور اتنا مقام ہے اور اس کے بعد نبوت کا دروازہ بھی ختم ہو گیا، بند ہو گیا، اس کے بعد کوئی دعویٰ کر سکتا ہے؟ آپ بتائیں، کسی کو عقلی طور پر ہم کوئی مخالفت نہیں کر رہے۔ تو یہ ساری چیز، تو اتنا بڑا آدمی جب حضرت بلال آتے تھے تو فرماتے تھے کہ سیدنا بلال آ گئے، سیدنا بلال۔ تو کیا تھا بلال میں؟ وہ عقیدہ تھا، وہ محبت تھی، وہ عشق رسول تھا، جس نے بلال جیسے کالے کلوٹے غلام کو فاروق اعظم کی نظر میں سیدنا کا رتبہ دیا، سیدنا کا رتبہ۔ اور یہ وہ عقیدہ ہے کہ انسان کو بلندی سردار عبدالقیوم صاحب بھی تشریف لائے، آپ نے علالت میں اور ضعیفی میں زحمت فرمائی، بہرحال ان کی محبت ہے تو کافی صبح سے تشریف لائے ہیں اور بزرگ لیڈر ہیں، بڑے نقطہ سنج نقطہ فہم انسان ہے ماشاءاللہ۔ اور میں اسی حوالے سے کہ عقیدہ جو ہے، عقیدہ ایک چیز ہے کہ جو سرمایہ ہے مسلمان کے پاس، اور وہ عقیدہ تو آپ کہیں گے عقیدہ تو ہر مذہب کا عقیدہ ہے، ہندو کا بھی عقیدہ ہے،
سکھ کا بھی عقیدہ ہے، یہودیوں کا بھی عقیدہ ہے، جاپانیوں کا بھی عقیدہ ہے، شمس پرستوں کا بھی عقیدہ ہے، جو سانپ کو پوجتے ہیں ان کا بھی عقیدہ ہے۔ عقیدہ تو بھائی سب کا ہے، یہ آپ جس عقیدے کا ذکر کہے یہ کوئی خاص عقیدہ ہے؟ عقیدہ تو سب کا ہے۔ عقیدہ نہ ہو تو ہندو اپنے مذہب پر کیوں عمل کرے؟ جس طرح آپ چین سے سوتے ہیں، آرام سے سوتے ہیں، وہ بھی خراٹے مارتے ہیں، رات کو آرام سے سوتے ہیں، ان کو کوئی چیز پریشان نہیں کرتی۔ جس طرح آپ کلمہ پڑھ کر اللہ کو یاد کر کے حضور کا پر درود شریف پڑھ کے سو جاتے ہیں، اسی طرح ہندو بت پرستی کرتا ہے، اپنے ہاتھ سے اصنام کھڑتا ہے اور اس کی شکلیں بنا کر اس کے سامنے پوجا کرتا ہے، اس سے مانگتا ہے اور اس سے لجاجت کرتا ہے، اور کسی سے بارش مانگتا ہے، کسی سے بیٹا مانگتا ہے، یہ سب کچھ کر کے سجدہ بھی کرتا ہے، اسے سب کچھ کر کے آرام سے خراٹے مارتا ہے، سو جاتا ہے۔ مسلمان بھی سو جاتا ہے۔ تو ہر شخص کا جس کا جو عقیدہ ہے وہ اس کو مطمئن کرتا ہے، تو مسلمانوں کے پاس کون سا عقیدہ ہے کہ جس کی آپ تعریف کر رہے ہیں؟ سوال ہے نا۔ میں اس کا عقلی جواب دوں گا، نقلی بھی ہے، بہت ہے نقلی، لیکن وہ بات کہ پھر نقل کے ساتھ عقل کو ملا کر چلیں گے تو اس کے لیے وقت چاہیے۔ میں دو چار باتیں کروں گا۔ آپ بتائیں کہ کوئی چیز بنانے کے بغیر بنتی ہے؟ یہ جو آپ کے سپیکر پڑے ہیں، یہ میرے سامنے مائک ہے، یہ ویسے تو نہیں آ گیا، اس کو کسی نے بنایا ہے، اس کا کوئی مستری ہے، اس کو خاص شکل دینے والا، اس کو بنانے والا۔ یہ جو آپ نے بینر لگائے ہوئے ہیں، اس پر جو قلم چلایا گیا ہے، وہ قلم بھی ایک چیز ہے، اس کو بھی کسی نے بنایا ہے۔ پھر یہ کپڑا ہے، اس کپڑے کو بھی کسی نے بنایا ہے۔ جو چیز یہاں آپ کو نظر آ رہی ہے، آپ بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں۔ ہر چیز، ہر مجہول کے لیے جائل کا ہونا ضروری ہے، اور ہر مصنوع کے لیے صانع کا ہونا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو آپ، میں، ادیان جتنے ہیں دنیا کے جتنے ادیان ہیں، دین ہیں، مذاہب ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ پھر یہ اتنے بڑے پہاڑ، اتنے بڑے دریا، یہ درخت، یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ سورج، یہ ہوائیں، یہ سب کچھ ویسے ہی بن گیا، اس کو بنانے والا کوئی نہیں ہے؟ کوئی ہے نا؟ امام راضی نے وہ لوگ جو منکرین حشر ہیں کہ ہمیں قیامت کے دن اللہ اٹھائے گا، ہم سے پوچھے گا، سوال جواب ہوگا، تو قرآن مجید پر ہمارا ایمان ہے بحمداللہ، ایک ایک لفظ اور ایک ایک مفہوم پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن وہ ملاحدہ اور زنادیق زندیق جو نہیں مانتے، اس کے لیے عقلی جواب دیا ہے امام راضی نے تفسیر کبیر میں۔ مجھے یاد آ گیا، وہ کہتا ہے کہ امام راضی فرماتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص ساری عمر ظلم سہے، مار کھاتا رہے، وڈیروں، امیروں اور زبردستوں سے پٹتا رہے، مار کھاتا رہے، ظلم اور جبر کی زنجیروں میں جکڑا رہے، اور اتنا مجبور ہو کہ اس بڑے آدمی کے سامنے وہ آواز بغاوت بلند نہ کر سکے، اس کو جواب نہ دے سکتا ہو، تو امام راضی فرماتے ہیں کہ کیا تمہاری عقل نہیں مانتی کہ اس کے جواب دہی کے لیے بھی، ان مظلوموں کا وہ داد دینے کے لیے بھی، ان کی فریاد سننے کے لیے بھی ایک دن مقرر ہوگا؟ جس نے اتنا کچھ بنایا ہے تو اس نے یہ انتظام نہیں کیا جو ساری عمر جبر اور ظلم کی زنجیروں میں بند رہے اور چکی میں پستے رہے،
اور جواب نہیں دے سکے، مار نہیں سکے. اگر کسی نے ان کو تھپڑ مارا تو جواباً تھپڑ نہیں مار سکے کیونکہ وہ کمزور ہیں. وہ کہتے ہیں جان سے مار دے گا، ہمیں اڑا دے گا. تو اس کا بدلہ کون لے گا؟ فرمایا کہ عقل کہتی ہے کہ ایک دن ایسا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات، وہ ہستی جس نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے، جس نے اتنے بڑے پہاڑ بنائے ہیں، یہ دریا بہائے ہیں، ہوائیں چلائی ہیں، وہ ایک دن مقرر کرے کہ جس کے ظالموں کو گرفت میں لایا جائے اور ان کا بدلہ لیا جائے. وہ خیر المنتقم ہے، وہ انتقام لینے والا ہے. تو انتقام اپنا نہیں. دیکھیں طاقت کے ہوتے ہوئے آپ کسی سے انتقام لیں تو یہ کوئی کمال نہیں ہے. آپ کے پاس طاقت ہے، آپ نے انتقام لے لیا. ہاں طاقت ہے، انتقام نہ لیں، یہ کمال ہے، یہ کمال ہے. حضور سید عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان دیکھیے کہ جب طائف والوں نے تنگ کیا، پتھر مارے، زخمی کیا، مذاق کیا کہ نبی ایسے ہوتے جیسے تم. یہ جملے بولے برادری کے لوگوں نے. آپ کو کیا پتا کہ آپ کے اور میرے آقا نے کتنے توحید کا جھنڈا اٹھانے کے لیے، اللہ کی کبریائی کو منوانے کے لیے حضور نے کتنے اذیتیں برداشت کی. آپ اور میں ان کا تصور بھی نہیں کر سکتے. نہ کوئی پیر صاحب کر سکتے ہیں، نہ کوئی مولوی صاحب کر سکتے ہیں، نہ کوئی لیڈر صاحب کر سکتے ہیں. جو آقا نے اللہ تعالیٰ کی توحید اپنے منوانے کے لیے نہیں، بے غرضی، بے لوسی، بے ریائی، بے نفسی نبیوں کی ملاحظہ ہو کہ اپنا منوانا کہ مجھے مانو میں محمد ہوں، نہیں، یہ نہیں. فرمایا اس لیے مانو کہ میں اس کا بھیجا ہوا ہوں، تو اس کا بھیجا ہوا. یہ دیکھا، یہ آپ نے تفریق کر دی کہ میری ذات کو اس لیے نہ مانوں کہ میں عبداللہ کا بیٹا ہوں، نہیں، اس لیے مانو کہ میں اللہ کا رسول ہوں. اور اگر تم مجھے نہیں مانو گے تو پھر تم جو مطالبہ کرو گے میں یہاں کھڑا ہوں تمہارے سامنے. آپ کو پتہ ہے کہ پھر پتھر بولے کہ نہیں؟ کلمہ پڑا تو وہ ذات تکلیف ہوئی، طائف سے نکلے، اللہ کو پکارا، روئے. حضور سیرت میں آتا ہے آپ روئے، خون بہ رہا تھا. حضور فرمانے لگے، عرض کرنے لگے مالک دیکھا انہوں نے میرا کیا حال کیا، میرا کیا حال کیا انہوں نے. اکیلا آدمی اس کی الوہیت کا علم اٹھائے ہوئے نکلا. اگر سچائی نہ ہوتی تو 4 دن ذلت کے بعد انسان چپ کر جاتا ہے، لیکن سچائی کا وہ مقام. اور پھر دیکھیں، پھر ہمیں یہ سکھایا کہ میں بھی اس کا بندہ ہوں، عبد ہوں، رسول ہوں. میری فریاد بھی اس کے سامنے ہے، میں رو بھی اسی کے سامنے رو رہا ہوں، میں فریاد بھی اسی کے سامنے کر رہا ہوں. کیوں کہ وہ فریاد سننے والا ہے. حضور روئے اور عرض کی کہ مالک تو دیکھ رہا ہے. پتہ ہے اس وقت کیا ہوا؟ ملک الجبال حاضر ہوا. کون ہو؟ جناب ڈیوٹیاں پہاڑوں کی میرے ذمے ہیں، میں فرشتہ ہوں، تمام پہاڑوں کا، دنیا کے پہاڑ میرے کنٹرول میں ہیں. کیوں آئے ہو؟ اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر آپ تنگ ہیں، آپ کو انہوں نے اذیت اتنی دی ہے تو مجھے بھیجا ہے کہ میں ان پہاڑیوں کو ملا دوں اور ان کو تہس نہس کر دوں، ختم کر دوں. یہ انتقام کا وقت آ گیا. مگر آپ کو معلوم ہے کہ آقا نے کیا فرمایا؟ فرمایا نہیں،
انتقام میں نہیں دیتا، میں یہی کہتا اللہم اہد قومی، یہ میرے قوم کو ہدایت عطا فرما، ہدایت عطا فرما، ان کی نسلوں میں کوئی تیرا چاہنے والا، تجھے ماننے والا پیدا ہوگا۔ تو یہ شان مصطفیٰ ہے کہ انتقام لینے کے باوجود امام زین العابدین جب قافلہ لٹ کر چلا دمشق کی طرف، تو حضرت شبیہ مصطفیٰ علی اکبر کو جس نے قتل کیا تو بہت غم تھا سب کو کہ یہ وہ نشانی تھی جس کو دیکھ کر ہم حضور کو کی یاد تازہ ہو جاتی تھی۔ صحابہ تابعین دیکھتے تھے کہ علی اکبر کو دیکھ کر حضور کی شفاعت، وہ مکمل سر سے لے کر پاؤں تک محمد مصطفیٰ کی تصویر تھے۔ تو جب شہید ہو گئے نا تو ان کا قاتل بھاگ گیا، وہ دن کو کیا کرتا، دن کو چھپ جاتا، رات کو نکلتا تھا سفر کرنے کے لیے، رات کو۔ تو رات کو سفر کرتا تھا۔ جب یہ کربلا سے اسیران کربلا دمشق کی طرف روانہ ہوئے نا تو راستے میں خیمہ لگتا تھا، جس طرح عرب کا یہ دستور تھا کہ پھر یزید نے یہ بھی کیا کہ جس طرح مہمانداری ہوتی ہے اسی طرح لگاؤ ایک یعنی خیمہ جس میں مہمان وغیرہ کوئی آ جائے، ایک مستورات کا، ایک آرام کرنے کا، 3-4 خیمے لگے۔ وہ کہیں آ گیا 3-4-5 دن کا بھوکا پیاسا، وہ علی اکبر کا قاتل، وہ آ گیا، اس نے کہا کوئی چراغ روشن ہے، کوئی پانی پیوں، پیاسا ہوں۔ یہ نہیں پتا یہ وہی گھر ہے جس کو ہم نے قتل کیا ہے، علی اکبر کو مارا ہے اور بھاگ کر جس کی وجہ سے میں گیا ہوں، اسے پتہ نہیں تھا۔ تو جب قریب آیا نا تو امام زین العابدین بیمار تھے، بخار تھا آپ کو، تو بیڑیاں پڑی ہوئی تھی۔ تو آپ نے دیکھا، اس نے کہا کہ العطش، پیاسا ہوں، مجھے کچھ پانی دیجیے۔ تو جب وہ آگے بڑھا تو اس نے دیکھا یہ تو وہی ہیں، پہچان گیا، سجاد کو پہچان گیا۔ اس نے کہا یہ تو وہی ہے جس کا بھائی میں نے مارا ہے، شبیہ رسول۔ اس نے فوراً خنجر نکال دیا کہ اب یہ مجھے چھوڑے گا نہیں، کہ اب مجھے زین العابدین چھوڑے گا نہیں۔ اس نے خنجر نکال لیا مارنے کے لیے۔ آپ اندر گئے، خیمے سے پانی لائے، کھجورے لائے، ستو لائے اور اس کو دیا۔ اس نے خنجر نکالا، فرمایا خنجر نہ نکال، یہ کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا میں پہچان گیا ہوں، تمہارا کام کا آدمی، حسین آدمی میں نے مارا ہے، تو مجھے بدلہ دو گے، انتقام لوگے؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا زین العابدین نے ایک تاریخی جملہ عطا فرمایا، وہ میں اپنے سامعین کو سنانا چاہتا ہوں۔ یہ اہل بیت کا مقام، اہل بیت ویسے نہیں کہ جناب اہل بیت میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں جناب کہ اہل بیت کی کوئی حیثیت نہیں۔ کیا ہے یہ؟ بد اعتقادی کا دور ہے۔ صحابہ کا احترام اپنی جگہ قائم رکھیں۔ حضور کے جو رشتے ہیں، جن رشتوں کو حضور نے خود جن رشتوں سے محبت کی، جناب حسن، جناب حسین اور جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ، تو ان کے ساتھ محبت ایسا کرنا ایسا ہے جیسے آپ ان کے بابا سے محبت کر رہے ہیں۔ دیکھیں نا، اگر آپ کا بچہ، کسی کا بچہ جو یہاں بیٹھے ہیں، جو میری آواز سن رہے ہیں، اگر آپ کے بچے کے ساتھ کوئی پیار کرے نا، کوئی شخص اجنبی آدمی یا کوئی محلے والا کوئی ٹافی لے دے، کوئی چیز لے دے، کوئی دکان پہ لے جائے، اسے کوئی قمیض لے دے، کوئی تحفہ لے دے، تو گھر میں بتائے گا کہ بابا مجھے فلاں آدمی نے یہ لے کر دیا۔ تو اس کا والد آپ کے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ بولے آپ،
آپ کی عزت کرے گا. اگر پہلے نہیں بولتا تو آپ نے اس سے کے بچے سے محبت اور عزت کا سلوک کیا ہے تو آپ کی عزت رکھے گا. جہاں جائیں گے آپ کی عزت کرے گا کہ یہ میرے بچوں کے ساتھ محبت کرتا ہے. کپڑے لے آتا ہے, کبھی عزت کرتا ہے, کبھی پانی پلاتا ہے, کبھی بوتلیں پلاتا ہے, کبھی یہ کرتا ہے. یہ تو عام دنیا ہے. ارے جو اس کائنات کا کہ مالک کا محبوب ہے, اگر تم کیا سمجھتے ہو کہ ایک عام باپ اگر اس کی اولاد کے ساتھ تھوڑا سا حسن سلوک کیا جائے تو وہ اتنا آپ کو بدلہ دیتا ہے, آپ کی عزت کرتا ہے, خیال کرتا ہے, اور پہلے جو قدورتیں اس کے دل میں ہیں ان کو بھی چھوڑ دیتا ہے. تو کملی والا تو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, وہ تو عالمین کے لیے رحمت ہے. تو اگر آپ ان کی اولاد کے ساتھ, حسن اور حسین کے ساتھ, سیدہ زہرا کے ساتھ, امام حسن مجتبی کے ساتھ, نفس زکیہ کے ساتھ, ابراہیم کے ساتھ, زین العابدین کے ساتھ, امام موسیٰ کاظم کے ساتھ, اگر اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے محبت کریں گے, رشتوں کا لحاظ کریں گے, خیال کریں گے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ویسے آپ کا کوئی تعلق نہیں لیکن وہ بخشوائے گا قیامت کے دن, وہ بخشوائے گا آپ کو. آپ کیا کیا جھک مارتے رہتے ہیں پھر بھی بخشوائے گا. تو اگر ان کے بچوں کا پیار لے کر اس کے سامنے گئے تو کیا آپ کو محروم کر دے گا وہ؟ مصطفیٰ جنت میں جائیں گے نہ امت کے بغیر, مصطفیٰ جنت میں جائیں گے نہ امت کے بغیر, جا نہیں سکتا کبھی تنکوں کو دریا چھوڑ کر. جا نہیں سکتا کبھی تنکوں کو دریا چھوڑ کر. ہم تنکے ہیں, پتہ ہے ہماری حیثیت کیا ہے؟ تیلا کیوں ہے؟ تیلا ساڈی حیثیت ہے تیلے کی. تے جس وقت رحمت کا دریا چلتا ہے کسی تیلے تو بغیر اس تیلیاں بہا کے لے جاتا ہے. اے دنیا دا دریا اگر تیلیاں نہیں چھوڑتا تو رحمت کا دریا قیامت والے دن آسی امت ہے جس کی حیثیت تیلیاں دیے انہوں چھوڑے گا نہیں, بھاگ لے جائے گا. میری گل سمجھ آئی؟ مزہ آ رہا ہے کہ نہیں؟ اور تھوڑی جی پنجابی کہ میں آخیا کہ بچیاں نال محبت کرنی اے گل کیسی ہے کہ نبی نال تے محبت ہے لیکن نواسیاں نال محبت نہیں, باپ نال ہے اولاد نال نہیں. ایک ایسی گل ہے تواڈے بچے نال کوئی نفرت کرے, چنڈ مار جاوے, بےزتی کر جاوے, تسی بدلہ دیو گے کہ نہیں؟ بولو. حالانکہ تو وڈے تانوں ملتا ہے وہ بڑی اچھی طرح جفا مار رہا ہے. تواڈے پتر نال, تواڈی دھی نال, تواڈے بچیاں نال نفرت کرتا ہے, تسی کی کرو گے؟ انتقام. تسی کدے اس چنگا نہیں سمجھ سکتے. اس آخر منافق, تسی اس کو کیوں کہو گے منافق ہے, مینوں جفے مارتا ہے, تے میری اولاد نال ویر کرنا ہے, روڑے اٹکا رستے جا منافقہ.
تے تواڈے بچیاں نال جڑا سلوک کرے وہ تو منافق ہے، تے جڑے کملی والے دی اولاد نال سلوک کرے وہ منافق نہیں۔ زین العابدین فرمایا خنجر پا چھوڑ، نیام پا چھوڑے جو کچھ کڈے ہی چھپا چھوڑ۔ اس آخیا نہیں ماں خطرہ ہے، فرمایا نہیں پہچان گیا کہ پہچان گیا، اکے پھر اکے فرق ہے اتھے دا تے اتھے دا، کہ فرق ہے سنو بڑا مزدار جملہ ہے، فرمایا فرق ہے وے کہ کل اسی تواڈے مہمان ہیں تے تسی جو کچھ ہے وہ تساں سلوک کیتا ہے، اج تسی ساڈے مہمان ہو اسی جو کچھ ہے وہ اساں سلوک کیتا ہے۔ کل اسی تواڈے مہمان آیا تے کلو انائن یترشح بما فیہ، پانڈے چ وہ کچھ نکلدا ہے جو پانڈے چ ہوے، پانڈے چ پانی پیا ہوے تے پانی نکلدا ہے، پانڈے چ موتر پیا ہوے تے موتر نکلدا ہے۔ پتہ ہے؟ ہاں اللہ اکبر، اے سلوک ہے۔ امام حسن ایک باری ملنے پہ ایک کھولا پتہ نہیں اے جتھے تعمیر نہ ہوئے کوئی تے میں کھولا جائے، اس میں کالا جائے ایک حبشی بیٹھا ہے، مدینے شریف کی گل، امام حسن تے او کالا حبشی ایک کتا جا بیٹھا ہے تے ایک گرا آپ پاوے منہ تے ایک کتیاں پاوے۔ یہ بڑی تاریخی گل ہے، یہ میں کوئی چھوٹیاں موٹیاں کتابیں کی گل نہیں کر رہا، وہ کتابیں جن کو کوئی دیوبندی بھی رد نہیں کر سکتا، کوئی شیعہ بھی رد نہیں کر سکتا، ان کتابوں سے بول رہا ہوں۔ کیا ہاں کتیاں ہے گرا آپیاں، امام حسن شہزادہ رسول شبیہ مصطفیٰ، جس کی خرام میں شباہت مصطفیٰ ہے، جس کے قیام میں انداز مصطفیٰ ہے۔ اے او حسن جدو فوت ہویا زہر دیتی، زہرو جوگیاں زہر دیتی، حسن چبنایا کنڈے ار چبنایا، کیوں؟ شباہت مصطفیٰ جتھے حسن جلوہ جا دینا چنگیا نے حسن ختم ہو بندے جی آکھیا گیا تو کار نماز پڑھیا کر، مسیتی چ نہ آیا کر حرم اندازہ لا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا۔ انہاں تو وڈا ظالم کون ہے؟ قرآن آتا ہے جڑا اللہ دے گھر تو روکن کہ اللہ دا ذکر کیتا ویجے، انہاں تو وڈا ظالم قرآن آتا ہے۔ حسن نو منع کیتا گیا، آؤ میں تاریخ دستا کہ ظالم ہوئے کہ نہیں، لیکن شبیہ مصطفیٰ ہے جی او تحمل اور بردباری دا پہاڑ حسن فرمایا چنگا کیوں درد کے پہنایا، درد پہنایا کہ حسن جس ویلے قدم رکھنا ہے حرم تے او اکھیاں جنہ رسول اللہ دا چہرہ ویکھیا یا آپ دی آمد دا انداز ویکھیا یا حجرے شریف وچوں نکلنے دا کہ کملی والا اندرو آ رہا ہے، حجرے تھی مسجد آؤ ڈھولا
او اکھیاں جس ویلے حسن نو ویکھی گیا کہ او پروانے دی طرح اس شمع تے گرنی آئی مخالف تک نہیں سکنا ہے حوصلہ نہیں ہے ذاکر نماز تو تھے پڑھے گا اچھا کیوں ڈر کے نہیں علی دا پتر یا ڈر کے نہیں اس واسطے کہ لڑائی پیسی لڑائی میں ادھروں بھی مسلمان مارے جا سکتے اسانی طرف بھی مارے جا سکتے قتل نا حق ہو سی اقتدار چھوڑیا حسن اسی واسطے آج تک کو کتنا وقتہ پہ ہے اقتدار چھوڑنے میں سردار صاحب بیٹھے اقتدار چھوڑنے کے لیے کتنی مشکلات ہیں کتنے ہیلے کیے جا رہے ہیں کتنے وسیلے پیش کیے جا رہے ہیں مگر جناب شہزادہ رسول جگر گوشہ علی و بطول نشان استغناب کو فرمایا اوے لڑنے ہو اقتدار سے جاؤ تسی باؤ تخت تے تسی بیسو لیکن دلاں تے ساڈی حکومت رہتی حسن لینا تخت میں لے جاواں گا لیکن یاد رکھ اب تک آخری دن قیامت دا اس وقت تک جڑا بندہ پیدا ہو سی میرے نانے دا کلمہ پڑھ سی اس وچ حسن دی محبت ہو سی تے حسین دی محبت ہو سی تہاڈی نہیں ہو لگی جی کہ محبت ساڈی ہو سی اے تختاں تے کرسیاں تے محلاں والیاں دی محبت نہیں ہو لگی حسن حسین میں اے یار حسن تے حسین دی والدہ ماجدہ خدمت چرز کی تھی ایک شعر میں یاد آ گیا ہے جی ہے جن کے نور سے امت کے روز و شب روشن ہے جن کے نور سے ہے جن کے نور سے امت کے روز و شب روشن حسن حسین تیرے مہر و حسین تیرے مہر و مایا زہرا ہاں حسن حسین ہے جن کے نور سے امت کے روز و شب روشن حسن حسین تیرے مہر و حسین اور تیرے حسین کا کردار دیکھ کر اب تک تیرے حسین کا کردار دیکھ کر اب تک پکارتے ہیں ملک واہ بھروں تو کیسے بھروں دم تیری غلامی کا بھروں تو کیسے بھروں
دم تیری غلامی کا، ہاں دم تیری غلام زہرا، دم تیری غلامی کا۔ ایک کانفرنس لکھے یاسین شاہ، کانفرنس یا رسول اللہ، تسی یا رسول اللہ دے لفظ دے مردے ہو، میں تے یا زہرا کہنے دا بھی کہا ہے۔ سیدی مرشدی سیدی مرشدی کیوں یا آسان ہے جڑا جینا ہوئے اللہ دے رسول، اوے اللہ دے رسول، اوے تک میرے در یا رسول اللہ۔ تے جڑا بادشاہ ہوئے نا، او جڑے درجے وچ آپ رہے اپنے دھیاں پتراں وا تھرڈ کلاس وچ نہیں رکھدا، نام ہی رکھدا ہے۔ ہاں اے نہیں ہوتا جی سردار قیوم صاحب جناب فرسٹ کلاس کلب کلاس سفر کر رہے تے بچے نو جناب تھرڈ کلاس بھیجے نہیں، بچے بھی نال ہی ہون گے۔ جے کملی والا اج قبر زندہ بنتا ہے تے پھر فاطمہ بھی زندہ ہی تے حسن تے حسین بھی زندہ ہی۔ سمجھ آئی؟ تے تو کہویں نبی کنج زندہ ہے، اے میں دساں، اے میں دساں۔ ہاں تو زندہ سمجھنا ہے، اے پھیپھڑے پھول کے تے مجھی اتنا سا کرنا ایسا زندگی سمجھنا ہے تو کھوتے تے کتے بھی جینے پہنے، اے زندگی نہیں۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اللہ کہتا ہے میرے پاس موت و حیات کا تصور اور ہے، جو میری راہ میں مرتا ہے میں اس کے حیات ابدی رہتا ہوں۔ تو آنا نہیں جی سا جڑا کہتے جینا ہو تو دس اس آیت تے ایمان ہے نہیں کہ نہیں؟ بولو کہ شہید زندہ ہے۔ اللہ فرمایا سوچو بھی نہیں، خیال بھی نہ کرو کہ وہ مردے زندے۔ وہ عام شہید ٹنڈے مینڈے کار نہ چبے آیا، پتہ نہیں کون ہے، پتہ نہیں کون بنا رہے، نہ کسی دا اول تے نہ آخر۔ او جینا قرآن دے نال موتو جو گیا تینو شہید جڑا پتہ نہیں کتھے جمعہ تے کون ہے، اس دی حیات دا قائل ہے قرآن دی آیت نال، تے نبی دی آل دی زندگی دا قائل نہیں ہے۔ فرمایا سوچو بھی، سوچو بھی۔ میں کیا اسی واسطے آکھا یا زہرا، یا زہرا۔ میں لندن میں گیا اس مرتبہ تو شیعہ نے مجھے بلایا، مجھے دیوبندی بھی بلاتا، گل میں کرنا کھری جڑی گل دیوبندی صحیح آخر جس حد تک اس میں مندا، جس حد تک شیعہ کہندے سچ او میں مندا۔ کوئی فرقہ بھی ہے سارے نپٹتا پیڑے نہیں نا، تسی بھی یاد کرنے کسی کھاتے تان کہ تسی سارے سچے ہو باقی سارے کوڑے جمے، اے گل نہ کریا کرو۔ دیوبندی بھی ٹھیک کہتے ہیں، ان کی بات اکثر چیزیں ٹھیک ہے، لیکن آپ کے افراد و تفریح سے وہ بھی اوپر چڑھ جاتے ہیں۔ شیعہ بھی کچھ ٹھیک کہتے ہیں، بعض چیزیں ان کی جو عقل و منطق کے حساب میں انہیں غور کرنا چاہیے، جو ان کو کتابوں میں آیا ہمیں اعتراض ہوتا ہے ان پر، اور ان کو بھی کھلے دل سے سننا چاہیے، اور ان کے اکابر جو ہیں ان کو بحث کر کے علماء کے ساتھ اس کا حل نکالنا چاہیے۔ دیوبندیوں کے ساتھ بھی مطلب یا رسول اللہ نے جھگڑا ہے جی، میرے نال بیٹھاؤ
دیوبندی علماء وا میں ایک طالب علم دی حیثیت نال بیسا چلو جی بزرگ بڑے دیوبند دے فارغ میں ایک طالب علم دی حیثیت نال سوال کرسا کہ یا حرف ندا ہے اس دا استعمال جڑا تسی کہندے ہو ناجائز ہے اے صرف اللہ واسطے وے تے اللہ واسطے اپیل ہے تہاڈی بارگاہ وچ کہ تسی قرآن وچ مینوں یا اللہ دا لفظ دا استعمال دس دیو اگر یا رسول اللہ نہیں رہا یا رسول اللہ اگر بھول کے یاسین شاہ تیر کوٹ والے لکھوا چھوڑے چلو بھول گیا بیچارہ تسی اللہ تے جائز ہے نا یا اللہ آخنا تے جائز ہے نا اے تسی منہ کٹ دیو کہ قرآن میں دسو کہ اللہ بھی ہوئے تے نال یا بھی لگا ہوئے میں طالب علم بن کے پوچھسا جناب اے کوشچن ہے اے سوال ہے تو لڑائی کرنے کی کیڑی لوڑ ہے میں تو کوئی گال بھی نہیں کڈی برا بلا بھی نہیں آکھیا بھائیو مسلمان بھائیو سارے آرام نال باؤ اہل بیت دا مقام بھی سنو صحابہ دا مقام بھی اسی بیان کرتا صحابہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کائنات کی بارگاہ میں جو اس نصیر الدین نے عاجز نے جو سلام پیش کیا ہے آج تک کسی نے پیش نہیں کیا ٹھیک ہے وہ بھی آپ سنیں ہم تو غلام ہیں سب کے تو سمجھ آئی نا یہ خشک ایمان کیا کر سو کہ بندہ خالی قرآن شریف پڑھے تے اللہ 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 بھائی اللہ اللہ آخر نال منہ تے تجلی تو ہونی چاہیے سکیا منہ لتھایا منہ انج منہ جس طرح نچوڑیا امب ہونا ایک باری کدے بھول کے نظر پہ وجے دوئی باری تکڑے تے دل نہیں کرنا اے گل کرو انہاں میں جاننا نہ اجنڈا اٹھو نہ اٹھو اے جوان نہ اٹھو اے تک انہاں میں کوئی نہ جاننا کسی ایتھے کئی داڑھی بننے بیٹھے اے اوتے بیٹھے ہیں سارے اے نڈے نوجوان بیٹھے انہاں دے چہرے ویکھو تے اپنے چہرے ویکھو انہاں دے چہرے چ کے وے تجلی عشق مصطفیٰ میں عزت آل ابا میں حب غوث الورا میں وہ بھی آخری نصیر الدین خوش کرنے سے بجت پہ آ گیا اے میرا مخالف کو بول بیٹھی آخری یہ ہمیں خوش کی وہ پتہ نہیں کون ہے وہ طرف پہ آنے تیرے در پر تڑپتے کس کو دیکھا تیرے در او زہرا سیدہ زہرا تیرے در پر تڑپتے کس کو یہ یاد رکھیے یہ نصیر الدین کے خطاب کا کمال نہیں یہ سیدہ زہرا کی توجہات کا کمال ہے تیرے در پر تڑپتے کس کو دیکھا کہ ہر دیوار سکتے میں کھڑی ہے کہ ہر اے تکو نا اتنے بندے مائیاں ماواں بہنا اتنے بیٹھی ہیں ساری دنیا دیوار بن کے بیٹھی کس دی آواز سن رہے ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا دے اس غلام دی آواز سن رہے ہیں اے حسن تے حسین دے نوکر دی آواز سن رہے ہیں تے میں کہ عرض کیتا ہے جی کیسے بھروں دم تیری غلامی کا زہرا میں تیری غلامی کا دم کیسے بھروں بہت بڑی ہے تیری بارگاہ یا زہرا بہت بڑی ہے تیری
کہاں تو ایک نجیبہ عفیفہ پاک نظر، کہاں تو ایک نجیبہ عفیفہ پاک نظر، کہاں میں ایک اسیر گناہ یا زہرا، کہاں میں ایک جی وہ سنو بولو ماں پتہ ہے سامعین میں نے گم ہو گئے میرے خطاب ہے، لیکن تھوڑا جا بولو کوئی آواز، مولوی تو اتنی ڈنڈ کو آنے، آنکھو سبحان اللہ، آنکھو سبحان اللہ، میں نہ آنا تسی آنکھو سبحان اللہ۔ تو بادشاہ دو عالم کی ایک شہزادی، تو بادشاہ دو عالم کی ایک شہزادی، میں ایک غریب تیری گرد راہ یا زہرا، میں ایک غریب تیری گرد راہ یا زہرا۔ یہ میرا نیا سلام ہے، میں نے آپ کی بارگاہ میں پیش کیا ہے، دو سلام پیش کیے ہیں، ایک حضرت سیدہ صدیقہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ کی بارگاہ میں بھی پیش کیا ہے۔ تو میں کیا کر رہا تھا؟